کہ حساس دل سے نکلے ہوئے جو حرف کا لشکر ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم ان کی شاعری، ان کی خدمات سے صرف نظر نہیں کر سکتے، ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہم پر واجب ہے۔ تو اس چیز کو یہاں بیٹھے ہوئے میرے دوست باسط جلیلی، الطاف بھائی بھی، کہ ہم نے اس سے پہلے بھی جشن عبدالقدیر ثالث کیا تھا، تو غالباً اس شہر کی تاریخ میں پہلا وہ شخص تھا جس نے اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ ہمارے جو مرحوم شعراء ہیں جن کی خدمات ہے اور دنیا میں وہ بھی جانے پہچانے لوگ ہیں، حنیف اکر بھائی کا نام دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ میں ڈاکٹر خالد حمید شہدہ کی خدمات دیکھ رہا تھا، ان کی کتابیں جو ہیں ان نیومرس ہیں، اگر آپ امیزون پہ جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، ان کی کتابیں انہوں نے غالب پر، رومی پر، فیض پر، فراز پر، پھر ان کی اپنی شاعری کی کتاب، تو انہوں نے سب پر یعنی ایک کریٹیکل انالیسز ہے ان کا موجود ہے، انہوں نے انگلش میں ترجمہ بھی کیا ہے مختلف دنیا کے بڑے بڑے شعراء کا۔ تو ہمارے پاس یعنی اس لسٹ میں اگر آپ چلتے جائیں تو ڈاکٹر خورشید عمر ہیں، ٹھیک ہے، اشتیاق قریشی صاحب فیض و فراز کی صحبتوں سے فیضیاب ہونے والے بڑے کمال کے شاعر تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مشاعروں میں کم شرکت کیا کرتے تھے، لیکن جب بھی انہوں نے کلام سنایا بڑا کمال کا ان کا یعنی کلام ہوا کرتا تھا۔ تو اس میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ آسمان ادب کے سارے ستارے اس وقت اس چھت تلے موجود ہیں، اور میں خود کو بڑا خوش قسمت محسوس کرتا ہوں کہ مجھے ان کی دوستی بھی میسر ہے، ان کی معاونت بھی میسر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ تو دوستو، ان کو بلانے کا مرحلہ ہے، تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ جناب عبدالستار قریشی صاحب جو ہیں وہ معزز مہمانوں کو ان کی نشست کی طرف بلائیں، اور تاکہ ہم اس یعنی مرحلہ اول کا آغاز کر سکیں۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی ہم نے تقریب رونمائی رکھی ہوئی ہے، جناب مسعود بھائی ہمارے شہر کے بڑے قلمکار ہیں، ان کی کافی کتابیں ہیں، اور مجھے پچھلی کتابوں پر بھی مقالہ پڑھنے کا شرف حاصل رہا ہے، تو آج کی کتاب کی چھوٹی سی رونمائی ہوگی اور اس کے بعد مشاعرہ ہوگا۔ آج شاعر زیادہ غالباً نہ ہو، لیکن چونکہ چنیدہ شاعر ہیں تو کلام سننے کا آپ کو زیادہ مزہ آئے گا۔ تو میں گزارش کروں گا جناب قریشی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور معزز مہمانوں کو بالترتیب جو ہے وہ اسٹیج پر بلائیں۔ دوستو، میں نے جو جس طریقے سے یہ کرسیاں یہاں لگائی گئی تھیں، اس میں سلسلہ یہ تھا کہ جناب صدر ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب اور مہمان خصوصی جناب مجید اختر صاحب اور مہمان ذیشان جو ہیں وہ میرے لیے جناب آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہوئی ہیں، عارف امام صاحب ہیں، عقیل اشرف صاحب ہیں، افضال فردوس صاحب ہیں، اور الطاف بھائی ہیں اور باسط جلیلی ہیں۔ تو لیکن یہ کہ چونکہ ابھی تعداد لوگوں کی کم ہے، تو جیسے ہی تعداد تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے تو ہم باقی مہمان ذیشان کو بھی ادھر ہی بلا لیں گے۔ اس دوران میں چاہوں گا کہ جناب صدر اور مہمان خصوصی عارف امام، افضال فردوس اور عقیل اشرف صاحب کو ہم یہاں پر بلا لیں، اور اس کے بعد باقی خالد خواجہ میرے لیے بڑے محترم ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے الطاف بھائی ہیں، باسط ہیں، تو یہ اس کے بعد یہاں پر ہم انہیں بلا لیں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ سامعین، سب کو میری جانب سے اور پی ایچ کی جانب سے سلام اور خوش آمدید۔ اب ہم مشاعرے کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور میں شعراء کرام کو دعوت دوں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور سب سے پہلے صاحب صدر جناب ڈاکٹر ظفر تقوی سے میری گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیے اسٹیج پر۔ میں
تھرڈ دیکھ کے. اور اب ایک بہت معروف شاعر جو ہسٹری میں بھی اور ملک سے پاکستان میں بھی مشہور ہیں، مجید اختر صاحب، مہمان خصوصی میں ان کو دعوت دوں گا کہ تشریف لائیں اسٹیج پر. اور اب میں مہمانان ذیشان میں سب سے پہلے دعوت دوں گا جناب افضال فردوس کو، جو بہت بڑے شاعر ہیں اور ہیوسٹن میں اور ہیوسٹن سے باہر بھی پاکستان میں ان کو سب جانتے ہیں. اب میں گزارش کروں گا اپنے محترم خالد خواجہ سے تشریف لائیں، اسٹیج پر تشریف لائیے. باہر گئے اب افضل عقیل اشرف صاحب یہاں موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس سے تشریف لائیے. اس کے بعد بلاتے آپ تشریف رکھیں نا، آپ تشریف رکھیں نا. اور اب میں جناب عارف امام سے درخواست کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. خالد خواجہ تو باہر ہے نا، وہ آئیں گے تو ان کو بلا لیں گے، بھی وہ ہے نہیں، موجود نہیں وہ. میں اس کو سنبھال لیتا ہوں. تو بہت بہت شکریہ ستار قریشی صاحب. میں اس کو مرحلے کو شروع کرتا ہوں اب. ٹھیک ہے. تو ہمارے مہمانان ذیشان میں عارف بھائی، خالد خواجہ، الطاف بخاری اور باسط جلیلی یہاں تشریف رکھتے ہیں. یہ سب ہی ہیں. اور یہ میں نے صرف یعنی ذاتی طور پر یہ کہا کہ چونکہ تعداد اس وقت لوگوں کی کم ہے تو اس لحاظ سے تو میں جیسے ہی مہمانوں کی تعداد ہوتی ہے تو ہم انہیں یہاں پر بلا لیں گے. تو لیکن یہ کہ اگر یعنی میرے سے کوئی گستاخی ہو گئی تو میں معذرت خواہ ہوں. تو چاہیں تو ہم سب مہمانوں کو یہیں پر بلا لیتے ہیں اور اس کا آغاز کر لیتا ہوں. عارف بھائی. جی جی وہ کسی کو برا برا ماننے کی بات نہیں ہے، آرام سے بیٹھے ہیں. صحیح. عارف بھائی بہت بہت شکریہ. عارف بھائی صحیح صحیح. عارف بھائی بہت بہت شکریہ. اچھا لگ رہا ہے کہ میں اپنے پیارے لوگوں کو یہاں سامنے سے بیٹھا. صحیح. اور صدر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، امام کو سب سے آگے ہونا. صحیح. جی جی بالکل بڑی میرا جو ہے خون سیرو بڑھ گیا ہے عارف بھائی کی آمد سے. تو دوستو جو پہلا مرحلہ ہے وہ چونکہ بیاد رفتگاں کا ہے، اس میں نے یہ سوچا عارف بھائی کہ بطور ناظم میں صرف نعت کا آغاز کروں گا، نعت پڑھوں گا اور اس کے بعد جو ہے ہم رفتگاں کی طرف جائیں گے اور ان کے متعلق جو ہے اظہار خیال ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم جو برہر آئے گا مشاعرے کا اس میں مشاعرے کا آغاز کریں گے. تو ایک نعت ہے مظفر جی جی اظہار خیال کیا سب پر امید کے بارے میں ہوگا. جی جی اس میں سے کسی کے متعلق اگر آپ بھی کہنا چاہیں تو بالکل ٹھیک ہے.
تو بلکہ اس میں میری طرف سے صلاح عام ہے، اگر کوئی شخص بھی، میں نے ان کی فیملی سے بھی درخواست کی تھی سب مرحوم شعراء کی کہ اگر ان میں سے بھی کوئی لوگ آ جائیں تو ہماری عزت افزائی ہوگی، تو اس میں سے کچھ لوگ آئے، اور ابھی ایک ذرا جانے کا خبر تھی وہ اشتیاق قریشی صاحب کے بیٹے کی کہ ان کے ماموں کا آج ہی کراچی میں کوئی انتقال ہوا، تو وہ عین آتے وقت جو ہے ان کا آنا جو ہے وہ رہ گیا، تاہم حنیف اختر صاحب کی پوتی یہاں تشریف رکھتی ہیں، تو میں ان کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ تو دوستو ایک مظفر وارسی صاحب کا عارف بھائی ایک مصرع ہے، اس پر نعت میں نے کہی ہے، تو وہی آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ان کی چوکھٹ پہ دھرا ہو جو وہ سر ہو جاؤں، ان کی دہلیز پہ مر جاؤں امر ہو جاؤں، ان کی چوکھٹ پہ دھرا ہو جو وہ سر ہو جاؤں، اپنے دیدار کی چادر وہ مجھے پہنائیں، اپنے دیدار کی چادر وہ مجھے پہنائیں، نعت کہنے کے جو قابل میں اگر ہو جاؤں، اور خاک طیبہ کا جو غازہ میں لگا لوں منہ پر، خاک طیبہ کا جو غازہ میں لگا لوں منہ پر، پھر تو میں نہ رہوں رشک قمر ہو جاؤں، پھر تو میں نہ رہوں رشک قمر ہو جاؤں۔ مجید بھائی شعر سنیے گا۔ بحر ادراک احادیث میں کام آ جاؤں، بحر ادراک احادیث میں کام آ جاؤں، پیش یا مد یا کوئی زیر و زبر ہو جاؤں، پیش یا مد بحر ادراک احادیث میں کام آ جاؤں، پیش یا مد یا کوئی زیر و زبر ہو جاؤں۔ عارف بھائی اس شعر پر اگر مجھے آپ سے داد ملی تو سمجھو یہ میری نعت چلی گئی۔ شعر ہے کہ میں وہ منفی ہوں جو مثبت سے ہے قائم دائم، میں وہ منفی ہوں جو مثبت سے ہے قائم دائم، ایک نہ ہو تو میں لا یعنی صفر ہو جاؤں، ایک نہ ہو تو میں لا یعنی صفر ہو جاؤں، دست قدرت مجھے مقدور مقدر کر دے،
دست قدرت مجھے مقدور مقدر کر دے، کلمہ عشق جو پڑھتا ہو حجر ہو جاؤں، کلمہ عشق جو پڑھتا ہو اجر ہو جاؤں، اور میری آنکھوں کو نشہ عجز کا ایسا دے دے، میری آنکھوں کو نشہ عجز کا ایسا دے دے، بندگی جس سے چھلکتی ہو نظر ہو جاؤں، بندگی جس سے جھلکتی ہو نظر ہو جاؤں۔ مکتب پیش خدمت ہے۔ زندگی مفتی میری ایسے بسر ہو جائے، زندگی مفتی میری ایسے بسر ہو جائے، شام ہو جس کی مدینے میں سحر ہو جاؤں، ان کی چوکھٹ پہ دھرا ہو جو وہ سر ہو جاؤں۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔ اس نعت کے بعد باقاعدہ ہم مرحلہ